فوت ہوا ہے, جس کی بیٹی فوت ہوئی ہے, اس کا تجربہ ہے کہ ایسے موقع پر کتنی چوٹ لگتی ہے اور کتنا گہرا زخم لگتا ہے. اس لیے ماں کی حالت دیگرگوں ہوتی ہے, باپ کی حالت بھی دیگرگوں ہوتی ہے, وہ عجیب حالت کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح اولاد کے حوالے سے, اولاد کی باپ کے حوالے سے جو کیفیت ہوتی ہے وہ وہی جانتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اولاد آپ کی ہے, اولاد فلاں کی ہے, یا ماں باپ ہیں اور آمینہ کے داد ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے, سارا جہان قربان ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ. آپ کا چہرہ مبارک, آپ کا بولنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, جو صحابہ دیکھ رہے تھے, حضور کے جلوے صحابہ لے رہے تھے, اور حضور کے بغیر ان کا کچھ بھی نہیں تھا. اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمایا تو اب مجھے بتاؤ کیا کیفیت ہوگی. یا ماں باپ والے جن کی اولاد چلی گئی انہیں پتا ہے, وہ بتائیں کیا کیفیت ہوگی. صرف بچے کی بات نہیں, باپ کی بات نہیں, جانے جہاں کی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. یہ عادت ہو گئی, اپنے اپنے غم میں ڈوب گئے. تاکہ ایک صحابی نے عرض کی, اے مالک, یہ آنکھیں تو تیرے محبوب کو دیکھنے کے لیے رکھی تھی, یہ آنکھیں تیرے محبوب کو دیکھنے کے لیے تھی, اب جب کہ محبوب نہیں رہے, مفہوم ہے اس کا, تو میں بھی نہیں چاہتا کہ میری نظر رہے. اس وقت دعا قبول ہوئی, ان کی نظر چلی گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر آپ نے کہا, اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن سر سے جدا کر دوں گا. اتنے جلال میں تھے, اتنے غم میں ندام تھے, اتنے ڈوبے ہوئے تھے. مولا مشکل کشا شیر خدا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر ہستیاں سارے ہی اس غم میں مبتلا تھیں, اور ادھر دشمن تیار تھے, ادھر عیسائی تیار تھے, ایرانی تیار تھے کہ موقع مل گیا ہے, ان کے نبی چلے گئے ہیں, اور اب ان کی حالت یہ ہے, اب موقع سے غنیمت اٹھاتے ہوئے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ کر دیا جائے, اور انہیں برباد کر دیا جائے, اور انہیں تباہ کر دیا جائے, ہمارا راج ہو جائے. اب وہ تیار تھے. ادھر حضور کے جاتے ہوئے لوگوں نے کلمہ چھوڑ دیا, مرتد ہو گئے. کتنے تھے جو مرتد ہو گئے, اسلام سے پھر گئے. کتنے وہ تھے جنہوں نے زکات کا انکار کر دیا کہ ہم زکات نہیں دیں گے. اور دوسری طرف جیش اسامہ ہے, جس کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا تھا. اب اس کا بھی مسئلہ ہے کہ جیش اسامہ کو بھی روانہ کرنا ہے کہ نہیں, اب ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے کہ نہیں, اب مرتدین کا بھی مقابلہ کرنا ہے کہ نہیں. یہ بھی چیلنج, وہ بھی چیلنج, زکات کے منکرین وہ بھی چیلنج. اس موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلافت کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے. اب خلیفہ کون ہے, اس کا بھی مسئلہ ہے, مرتدین کا بھی مسئلہ ہے, زکات کے منکرین کا مسئلہ ہے, عیسائیوں کا مسئلہ ہے, ایرانیوں کا مسئلہ ہے, جیش اسامہ ہے, اس کو بھیجنے کا مسئلہ ہے. ادھر مسلمہ قذاب جھوٹے مدعی نبوت کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ بھی حرکت میں آ گیا ہے. پہلے بھی وہ کرتا رہا, اب جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں, اب وہ بھی زیادہ حرکت میں آ گئے. 40,000 کا فدائیوں کا لشکر اس ظالم نے تیار کر لیا, اور ہر ایک اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھا. اتنا قوی, اتنا مضبوط, اس نے بھی لشکر تیار کر لیا. اب اتنے خطرات ہیں, اور درمیان میں سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سنو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اس موقع پر کہ آج کے دنیا کے کتے ہوتے پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے, حضور کی عزت کی پرواہ بھی نہ کرتے. کیا بات ہے ختم نبوت کی مسلمان کا صاحب کرنا ہے, کیا بات ہے, بس ملک کو صحیح کرو, ملک کی بس سوچو, ملک کی بس سوچو. ملک کی سوچتے سوچتے ملک کو جہنم تک لے گئے ہیں, یہ حالات بن گئے. اگر حضور کی عزت کی سوچتے آج ملک عرش پہ پہنچا ہوتا. عزت مصطفیٰ پہ پیدا ہو تو ملک بحال ہوتی ہے, اللہ کے کرم آتے ہیں, فضل آتے ہیں. لیکن وہاں دیکھو اتنے چیلنج تھے, لیکن کہیں آپ نہیں پڑھیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہو ابھی ہم سیٹ ہو جائیں, ابھی ہمارے ظاہری توبہ مضبوطی ہو جائے, ابھی تو حضور دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں, ابھی تمہیں مضبوط ہونا چاہیے, اب ہم کسی کو نہیں چھڑیں گے, انہیں لگے رہنے دیجئے. نہیں, آپ نے فرمایا جو جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسمہ بھی لیتے تھے زکات میں, تسمہ بھی لیتے تھے زکات میں, اور اونٹ کی رسی بھی لیتے تھے, نکیل بھی لیتے تھے. ابو بکر صدیق
वो तस्मा भी ना दे और वो रस्सी भी ना दे, तो अबू बकर सिद्दीक उससे भी जंग करेगा, उससे भी क़िताल करेगा और उससे भी रस्सी लेगा, उससे भी तस्मा लेगा, हम नहीं छोड़ेंगे। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त जिहाद का ऐलान कर दिया। हज़रत उसामा अभी वो जवान थे, मशवरा देने वालों ने मशवरा भी दिया, कहा नाना इन्हें मेरे आका ने सिपाहीसालार बनाया है, और जिस आका ने बनाया है अबू बकर की जुर्रत भी नहीं उसे पीछे हटा सके। उसामा जाएंगे और अभी जाएंगे, समा जाएंगे, उन्हें भी तैयार कर दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को जनरल बना दिया खत्म नबूवत का। मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने इतना बड़ा दावा किया हुआ था, और 40,000 का लश्कर, और इधर से 17,000 का लश्कर, उधर से 40,000 का लश्कर था और फिदाइयों का लश्कर था, और इधर हुजूर के 17,000 गुलामों का लश्कर था। और जो मैं बात करने लगा था, कभी इसकी तरह मैं लेके आता हूँ, क्या हुआ, अब सारे गम में डूबे हुए थे और वो करीब था कि हमला कर देते, और हमला करके उनकी जो सोच थी कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, उस वक्त एक ही हस्ती थी जो अंबिया के बाद सारी उम्मत से अफजल व आला है। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं कि जिन्होंने सारे सहाबा को खड़ा कर दिया। आपने उस वक्त खिताब फरमाया जब सारे गम में डूबे हुए थे, और आपको कितना गम था वो आप ही जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतना बड़ा रब ने दिल दिया था कि सारे गम अपने दिल पे लेकर सारे सहाबा को उस वक्त ऐलान करके खिताब करके एक प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दिया। उस वक्त आपने कहा सहाबा क्या हो गया तुम्हें, गम तो हमें भी है, मुसीबत तो मुझे भी है, साहना हुजूर के बगैर अब हम भी नहीं रहना चाहते, हमारा तो सब कुछ हुजूर थे, हम भी नहीं रहना चाहते, लेकिन मुझे बताओ क्या वक्त से पहले मर जाओगे, वक्त से पहले फौत हो जाओगे, और ऐसे ही फौत हो जाओगे तो क्या जवाब दोगे आमिना के लाल के सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या जवाब दोगे, वो हमला कर दें, दीन को तह करते हुए बर्बाद कर दें, इस्लाम को मिटा दें, तो तुम अपने गम में न डालो तो क्या जवाब दोगे। मत बनो, होशियार हो जाओ, चुकन्ने हो जाओ, दीन पे पहरा देना है। जब आपने तकरीर की, सहाबा कायम हो गए, सहाबा खड़े हो गए, फिर सहाबा की जमात है और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का हुक्म है, और उसका जनरल और सिपाहीसालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया। अब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु खत्म नबूवत के सिपाही और खत्म नबूवत के सिपाहीसालार, उनकी क़यादत में 17,000 का लश्कर है जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ निकला है और झूठे मुद्दई नबूवत। यहाँ मैं बात आगे ले जाने से पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहा मसरत ये है, अभी तो हुजूर का इंतकाल हुआ है और हालात तो अभी तो खिलाफत भी मजबूत नहीं हुई। हालात क्या है कि लोग मुर्तद हो गए हैं, किस चीज के मुनकिर हो गए हैं, दूसरी तरफ से वो ईसाई भी मुकाबले के लिए खड़े हैं, रोमी भी खड़े हैं, और इधर मुसलमान कज़्ज़ाब है, इधर इतने चैलेंज हैं। पहले हमें मजबूत होना चाहिए और तरीके से चलना चाहिए। नहीं, आपने हुक्म दिया खत्म नबूवत के सिपाहियों को कि चलो मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग करो। क्या मतलब, आपने क़यामत तक आने वालों को बता दिया खत्म नबूवत इतना हसास मसला है, खत्म नबूवत इतना अहम मसला है कि हर मसलहत और हर हिकमत खत्म नबूवत पे कुर्बान कर दी जाए। कोई मसलहत नहीं चलेगी, कोई दुनियावी मसलहत नहीं चलेगी, कोई हिकमत नहीं चलेगी, हर हिकमत हर मसलहत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर की खत्म नबूवत पे कुर्बान कर दी। ये है असल खत्म नबूवत, जिसे लोग नहीं समझ रहे, न जदीद समझ रही हैं। इन्हें पढ़ना चाहिए, ये जरा बाहर निकले, इन्हें पता हो कि तुम यहाँ बैठे हो तो सदका खत्म नबूवत का है। ये जो तुम कलिमा पढ़ रहे हैं, तेरा कलिमा भी सदका खत्म नबूवत का है, और इस पे जिसने पहरा दिया वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस्लाम के सबसे पहले खत्म नबूवत के हुजूर के ज़माने के बाद, हुजूर के पर्दा फरमा जाने के बाद सबसे पहले मुहाफिज और पूरे इस्लाम के सबसे पहले मुहाफिज हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जब आपने हुक्म दिया, आप हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो 17,000 का लश्कर लेकर मुसलमान कज़्ज़ाब के शिकारों से जाके टकरा गए, और फिर जो जंग हुई उधर, वो जंग भी बड़ी सख्त हुई, उधर उसने भी तैयार किए हुए थे। और यहाँ देखो आप इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में इसको लिख दिए हैं, और आप
اس کو تاریخ تبری میں دیکھو، وہاں بھی یہ موجود ہے کہ ان ظالموں کی طرف سے نعرہ اللہ اکبر، کیا نعرہ تھا؟ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں. اور آتا ہے حدیث پڑھ کے دیکھو، روایت پڑھ کے دیکھو. ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں اس وقت مسلمانوں کی علامت کیا تھی؟ اس وقت کس کی علامت؟ بشعار المسلمین. شعار المسلمین کیا تھا؟ ما شعار المسلمین، مسلمان کی علامت کیا تھی؟ کہ وہ تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے تھے، تو ادھر تو حضور کے غلام تھے، ادھر تو شیطان کے غلام تھے، ختم نبوت کے منکر کے ساتھ تھے، وہ سارے ہی خدا کے باغی تھے، سرکش تھے، لیکن نعرہ تو اللہ اکبر کا تھا. نعرہ تو اللہ اکبر کا تھا. تو اس وقت جو غلام مصطفیٰ تھے، جو حضور کی ختم نبوت کے محافظ تھے، جو صحابہ تھے، رسول اللہ کے پیارے تھے، ان کا نعرہ کیا تھا؟ کہا اس وقت شعار المسلمین، مسلمان کی پہچان کیا تھی؟ کہا اس وقت مسلمان کی پہچان یا محمد یا رسول اللہ تھی. کیا تھی؟ اس وقت وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اور غلام مصطفیٰ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آج لوگ کہتے ہیں یہ آج بنایا ہوا ہے اور بریلی کا بنایا ہوا ہے. ہم نے کہا اور بریلی کا بنایا ہوا نہیں، تمہیں غلطی میں کسی نے ڈال دیا ہے، فتنہ بازوں نے اسلام سے دور کرنے کے لیے تمہیں دور کیا ہے. یہ تو مومن کی پہچان ہے، یہ تو مسلم کی پہچان ہے. ایسے مسلم جو مسلم ہے وہ یا رسول اللہ کہتا ہے، وہ یا محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو صحابہ کے دور میں جب مصیبت کا وقت آیا اور دوسری طرف نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، تو اس وقت صحابہ نے جو نعرہ لگایا تھا وہ وہی نعرہ ہے جو بریلی نے سمجھایا ہے اور سنیوں نے اسے اعلان فرمایا ہے. کیا کہا؟ یا رسول اللہ. کیا کہا؟ یا رسول اللہ. اگر یہ شرک ہے تو شرک تو ایک لمحے کے لیے بھی شرک ہوتا ہے. شرک یہ عجیب ان کی منطق ہے. زندہ میں وسیلہ ڈالو تو شرک کوئی نہیں، زندہ سے مدد مانگو شرک کوئی نہیں. تو جب وہ پردہ فرمائے اب مانگو، عجیب ہی صورت ہے، تمہاری سے عقل کا بھی تف ہے. شرک ایک لمحے کے لیے بھی شرک ہوتا ہے، چاہے زندگی میں ہو چاہے بعد وفات ہو. اللہ کے لیے جو چیز خاص ہوتی ہے ایک لمحہ کے لیے بھی، مثلا بتا کہ میں ایک لمحے کے لیے آپ کو معبود سمجھتا ہوں، اسی وقت مشرک ہو جائے گا. تو یہ کیسی منطق ہے کہ زندگی میں کہیں تو توحید ہے اور دنیا سے چلے جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے. تمہاری سوچ میں یہ ہماری سوچ، وہ سارے اللہ نے وسیلے بنائے ہیں، اللہ نے ذریعہ بنائے ہیں. ایک ہی مالک ہے جو نوازتا ہے اور ایک ہی مالک ہے جو مشکل کشائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، لیکن اس کا نظام ہے، کرتا ہے، لیکن یاروں کو ذریعہ بناتا ہے، یاروں کو وسیلہ بناتا ہے. یہ مسلم، یہ جو صحابہ تھے، بدری صحابہ، بڑے بڑے جنگی صحابہ، کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ یا رسول اللہ. کیا؟ اگر مصیبت کے وقت حضور کو یاد نہیں کرنا تو کس امریکہ کو یاد کرنا؟ ویسے الگ بات ہے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا انداز بھی کمال ہے. آپ نے تو یہاں تک سمجھانے کے لیے آپ نے کہا اور تیری اٹکے تو تو کرے وکیلوں سے استمداد، تیری اٹکے تو تو کرے وکیلوں سے استمداد. یا رسول اللہ سے بگڑتی ہے طبیعت تیری، ادھر یا وکیل پھنس گیا اور دنیا کی مشکلیت کو وکیل کو وسیلہ بنا لیتا ہے. آمینہ کے لال تو وہ ہیں، اللہ نے آپ کو دنیا کا بھی مشکل کشا بنایا ہے، آخرت کا بھی مشکل کشا بنایا ہے. اس لیے پورے صحابہ کی جماعت یا رسول اللہ کہہ کر اس مصیبت کے وقت اپنی علامت بھی بتا رہی تھی اور رسول اللہ کے بارگاہ سے مدد بھی طلب کر رہی تھی. یہ جنگ جمامہ ہے جس میں اتنی بڑی جنگ ہوئی اور مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ نے وہ کردار ادا کیا کہ سلیل روح سے لکھنے والا ہے. پھر آگے یہ طویل ہے یہ واقعہ، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پھر مزید آگے کریں گے، ذکر کریں گے. اس کے اندر کچھ اور گفتگو بھی ہے، کچھ اور موتی بھی ہیں، کچھ اور ہیرے بھی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن جو میں بات کر رہا تھا کہ کتنے صحابہ، کتنے حفاظ تھے جو اسی جنگ میں شہید ہوئے، ختم نبوت کی جنگ میں شہید ہوئے. اسی وجہ سے یہ جو قرآن پاک یکجا کیا گیا، ایک وجہ یہ بھی بنی ہے کہ حفاظ بڑے شہید ہو گئے تھے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مشورہ دیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس وقت آپ نے کہا کہ جو کام رسول اللہ نے کیا ابوبکر کیسے کرے؟ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ابوبکر ایسے کرے. لیکن آپ نے اس کا مفہوم ہے، آپ نے کہا کام اچھا ہے،
سیدنا عمر فاروق، پھر وہ ان کے دل میں بھی نور آ گیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کام اچھا ہے. یہ بخاری ہے. آج لوگ کہتے ہیں بدعت بدعت بدعت، ہمیں کہا یہ قرآن بھی بدعت ہے. قرآن کا جمع کرنا بھی کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق خود کہہ رہے ہیں حضور نے نہیں کیا، تو میں کیسے کروں جو میرے آقا نے نہیں کیا؟ آج کہتے ہیں حضور نے کیا. ہم نے کہا یہی دلیل ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو، یہ قرآن بھی چھوڑ دو، کیونکہ یہ حضور نے نہیں کیا بلکہ خود بخاری شریف میں موجود ہے. سیدنا صدیق اکبر نے خود کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن کام اچھا ہے. تو ان پہ دل پہ بھی آ گیا کام اچھا ہے، تو صحابہ اکٹھے ہو گئے. پتہ چلا جو کام اچھا ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے. وہ قرآن میں ہی ہے، وہ حدیث پاک میں ہے. ہماری اتنے چھوٹیاں میں سمجھ نہیں آتی. دین مکمل ہو گیا ہے. اسی مکمل دین کے اندر یہ بھی ہے کہ حضور کی امت کو یہ عصمت ملی ہے، یہ جب کسی کام پہ اکٹھی ہو جائے اور سمجھے اچھا ہے، اللہ فرماتا ہے ہاں ہمارے ہاں بھی اچھا ہے. یہ دولت ملی ہے اس امت کو. یہ ختم نبوت کا فیض ہے کہ یہ امت گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. جب کسی کام پہ یہ علماء اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ گمراہی نہیں ہوتی، وہ خیر ہوتی ہے. کیونکہ حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، تو اللہ نے اتنا نوازا کہ اللہ نے آپ کے صدقے نبوت کا فیض اتنا جاری کیا کہ اب نبی تو نہیں آنے، لیکن جب بھی انہیں کسی مسئلے کی ضرورت پڑے گی جو ظاہری کو بھی نظر نہیں آتا ہوگا تو امت اس میں اکٹھی ہو جائے گی. تو جب اکٹھی ہوگی تو اس میں آمنہ کے لال کی بھی مہر ہوگی اور خدا تعالیٰ کے کلام کی بھی مہر ہوگی. اس لیے اللہ محترم ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے محتاط رہنا ہے. کسی کی کوئی لحاظ نہیں ہے اس میں، کسی کا جو میں نے ابھی گفتگو کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کوئی لحاظ کیے؟ آپ نے کوئی مسئلہ دیکھی؟ آپ نے کوئی حکمت دیکھی؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ ختم نبوت. تو آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. حکم اس کا سن لیں. یعنی اتنا نازک مسئلہ ہے کہ پورے دین کی عمارت اسی ختم نبوت پہ کھڑی. اگر ختم نبوت نکال دیا جائے قرآن کیا، دین کیا، ہر چیز ہی گئی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جج کا کلمہ بھی ختم نبوت سے ہے. یہ ججیز، یہ وکلا، یہ دیگر جتنے بھی ہیں سب کا ختم نبوت سے ہے. اور احسان ہے سیدنا صدیق اکبر کا پوری امت پہ کہ حضور کے بعد اسلام کے محافظ عام ہیں، ختم نبوت کے محافظ عام ہیں. آج جو بھی کلمہ پڑھ رہا ہے اور جہاں جہاں بھی گیت گا رہا ہے ان سب پہ احسان ہے سیدنا صدیق اکبر کا، کیونکہ آپ نے کسی مقصد کی پرواہ نہیں کی بلکہ آمنہ کے لال کی عزت کی رکھوالی کرتے ہوئے آپ نے اعلان جنگ کیا ہے اور وہ حفاظت فرمائی ہے کہ آج بھی بچہ بچہ اس کا فیض لے رہا ہے. گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. اب آپ اس کا حکم سماعت فرمانے بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح آدھا گھنٹے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے. وہ کیا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے اگر بندہ منکر ہو کہ آخری نبی نہیں تو کافر ہو جائے گا. کوئی نیا نبی حضور کے بعد نہ حضور کے زمانے میں نہ حضور کے بعد آ سکتا ہے نہ آیا. یہ ختم. اب اس میں کچھ شک کرنے والا تو وہ بھی کافر ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ شک کرنے والا بھی نہیں، انکار کرنے والا بھی نہیں. بہت ادنا سا احتمال ہے، بہت ادنا سا فہم ہے. یعنی ذہن میں آتا، وہم آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو، تو بہت کم. فرمایا یہ بھی کافر مرتد ہے. کتنا حساس مسئلہ ہے کہ ایک ہے شک کرنے والا، ایک شک کرنے والا بھی نہیں. ادنا ضعیف اور احتمال خفیف، آپ کہتے ہیں ہلکا سا احتمال، اس میں بہت کم. تفہم خلاف ختم نبوت، ختم نبوت کے خلاف ایک فہم ہے اور بہت کمزور ہے. میں ایسا فہم بھی صحیح وہاں سے لے جائے گا اور یہ بندہ مرتد اور کافر ہو جائے گا. کتنا اہم مسئلہ ہے. تو ہم جس کو ہم لے نہیں رہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ملا کی بات ہے. یہ ملا کی بات نہیں، ہر ایک کے ایمان کی بات ہے. اور علماء بھی ہمارے سربراہ ہیں، ہمارے رہبر ہیں، وہ تو ہمیں جگاتے ہیں، ہمیں تو بیدار کرتے ہیں کہ تمہاری سر سے بڑی دولت لوٹی جا رہی ہے، اس کے دھیان رکھو کدھر جا رہی ہو. اس لیے اس حوالے سے ہم نے محتاط رہنا ہے. آدھا حضرت کے اسی شعر میں ہم بات کو ختم کرتے ہیں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے. اور سونے والوں تمہارے پاس تو اتنے اتنے سونے ہیں، حضور کی ختم نبوت تمہارے دل میں چمک رہی ہے، وہ تاج تمہارے دل میں لگا ہوا ہے، اس کی روشنی مل رہی ہے،
تو سونا جنگل رات اندھیری چائے بدری کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے بہو صاحب نے ایک بڑے اعلان کا مجھے حکم فرمایا ہے کہ جو پورا ختم نبوت کورس سنے گا مکمل اسے عمرے کی